جی میں اس وقت موجود ہوں وارڈ نمبر 2 چکلالہ کنٹ بورڈ کے، جہاں پر جو ضمنی الیکشن ہیں یا جس کو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس الیکشن میں کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ، پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی یہاں پر الیکشن کے لڑیں رہا۔ یہاں پر جو خاص بات ہے، یہاں پر پہلے بھی جماعت اسلامی کے جو ممبر تھے وہ جیت چکے تھے، اس مرتبہ ایک دفعہ پھر جو جماعت اسلامی کے ممبر یاسر قریشی صاحب وہ یہاں پر الیکشن کے لیے دوبارہ جو نامزد ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اب وہ اس الیکشن کے لیے جو نا وہ تیار ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے، آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلام کے نامزد ممبر یاسر قریشی صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ کن کن لوگوں کے ساتھ پہلے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے جو پہلے ممبر تھے انہوں نے کام کیا تھا، اب ان کا کیا مقصد ہے، کیا یہ اپنے ان کے جو ماضی کے ممبر تھے اسی کی طرح یہ کام کریں گے، یا موجودہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی کہ اسی کی طرح یہ وعدے کر کے بھول جائیں گے۔ جی یاسر قریشی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے منصوبے ہیں یا جو آپ کی جماعت اسلامی کا منشور ہے، آپ اسی کے اوپر عمل کریں گے یا پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح جو کیے ہوئے وعدے ان کی طرح کریں گے؟ جی وجہ یہ ہے جی، جو ہم نے اس سے پہلے لوگوں سے وعدے کیے ہیں پورے طریقے سے ان کے مسئلے بھی حل کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میں ان لوگوں سے وعدے کر رہا ہوں اسی طرح ان کے مسئلے حل کروں گا جس طرح ہماری پچھلی قیادت نے کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی قسم کا ان کا مسئلہ ہوگا، میں دن رات 24 گھنٹے کے لیے ان کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کے اوپر جو مسائل ہیں وہ کون کون سے مسائل ہیں؟ تو خاص طور پہ اوپر کہا جاتا ہے یہاں پر پانی کے مسائل ہیں، گلیوں کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ کون کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیں جی، کافی تو مسائل جو ہیں وہ خالد صاحب نے حل کیے ہوئے ہیں، تو کچھ گلیوں کے بہت زیادہ مسائل بھی ہیں، مسئلے بھی ہیں، لیکن جس طرح ابھی نئے علاقے ہمارے اندر انٹر ہوئے ہیں، جس طرح ڈوگ کشمیریاں ہیں، ڈوگ پیراں فقیراں ہیں، غازی کالونی ہیں، تو ان کے بھی بہت مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح خالد صاحب نے پچھلی دفعہ حل کیے ہیں اس سے بہتر انداز میں ہم ان کو حل کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس پہ کوئی گیس کا مسئلہ ہے، اس گیس کے مسئلے کو ہم نے بہت زور سے حل کرنا ہے، کیونکہ ادھر ہمارے بھی گھر ہیں، ان بھائیوں کے بھی گھر ہیں، تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ادھر گیس کا ہے، وہ اس کو ہم کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے جماعت اسلامی نے پہلی دفعہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو جتنے بھی ہیں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں نوجوان قیادت کو جنہوں نے جو ہے نا وہ ٹکٹ دیے، اس حوالے سے آپ جماعت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وجہ یہ ہے جی، جو ابھی ہمارا جوان لوگوں کا جذبہ ہے نا، تو وہ اس طرح کا جذبہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کام رہتے ہیں وہ ہم اس طرح پہنچے ان کی طرف کہ بالکل طاقت ہے ہمارے جسم میں، سوچ اچھی ہے، تو اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں جو ہمارے مسائل جوان حل کریں گے، تو جو جتنے بھی جوان ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ایگری ہیں اس بات پہ کہ ہم آپ کے مسئلے میں، جس طرح ابھی کرونا کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں زیادہ ہمارے جوان لوگوں نے لوگوں کے گھر گھر تک راشن پہنچائے ہیں، سینیٹائزر پہنچائے ہیں، اور ہم نے ماسک پہنچائے ہیں، سپرے کیے ہیں، یہ سب تقریباً اس علاقے میں سب کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت بھرپور کرونا میں لوگوں کی ہیلپ کی ہے اور مزید انشاءاللہ کریں گے۔ آپ جو جماعت اسلامی کا منشور ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے یا اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے کام کریں گے؟ دیکھیں جی، جو ہمارا منشور ہے نا اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے منشور میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے، تو صرف اس لیے حل کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے حل کرنا ہے، ہم نے اس عوام کے لیے حل نہیں کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری جماعت کا پہلے سے لے کے اب تک یہی منشور ہے کہ ہم نے جو بھی مسائل حل کرنے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے حل کرنے ہیں، تو ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ عوام ہمیں پہلے بھی پسند کرتی تھی، مزید بھی پسند کرتی ہے، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی نہ دی پھر بھی ہم اس کی خدمت کریں۔ یہاں پر جو ہے نا نون لیگ کے بھی جو ہے نا وہ ممبر ہیں، اس کے علاوہ کاف لیگ کے بھی ہیں، پی پی کے بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس جو ہے نا یہ سیٹ نکال لیں گے؟ وہ سیٹ تو انشاءاللہ ہم نکالیں گے، کیونکہ ہماری کارکردگی ان لوگوں کو بہت پسند رہی ہے، تو وہ جو بھی منشور دے رہے ہیں نا انہوں نے یہ کچھ کرنا ہے، ہم نے جو منشور دیا ہم نے آلریڈی وہ کیا ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ہماری اعلیٰ قیادت جو بھی ہے وہ ساری اس چیز کو چیک کرتی ہے، ہم نے وہ سب کچھ کیا ہوا ہے، انہوں نے ابھی کرنا ہے، کرنے میں اور کیے ہوئے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید کریں گے۔
جی ہمارے ساتھ اس وقت اور بھی لوگ یہاں کے علاقے کے لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ یاسر قریشی صاحب کس طرح کے انسان ہیں اور کیا وہ یہ سیٹ نکال لیں گے یا نہیں نکال لیں گے۔ جی سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یاسر قریشی صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹ نکال لیں گے؟ سر میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھے انسان ہیں، سب سے کوپریٹ کرتے ہیں اور کام کے لحاظ سے بھی یہ لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ کافی انہوں نے کوپریٹ کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ فلٹر پلانٹس ہیں، ان کو کسی نے کہا نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے اپنی جگہ لے کے اس پہ سارا اس کو پلان کر کے، اور ساری رحیم آباد کی آبادی جو ہے وہ ساری اس سے مستفید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں، یہ بتاتے تو نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت ہیلپ فل ہیں، یعنی کہ لوگوں کرتے ہیں، جو بھی لوگ آ جائیں جن کا پتہ چل جائے۔ تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، جب ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کرتے ہیں، اور یہ دکھاوا نہیں ہے، دل سے کرتے ہیں یہ چل اچھے لوگ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ عام بھی تصور دیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں تھانہ کچہری سے ڈرتے ہیں، کیا یاسر قریشی صاحب یا فرحان قریشی صاحب کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں اور یہ بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں؟ تو اس معاملے میں کہ تھانہ کچہری کے معاملے ہوں یا دوسرے مسائل ہوں، تو یاسر ہو گیا فرحان ہو گیا، اس معاملے میں کیسے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس علاقے میں اس سے پہلے جو بھی کینڈیڈیٹ یا جو بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہو گئے یا نون کے ممبر جو ہو گئے، انہوں نے اس علاقے کے لیے کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ تو باقی رہی ان لوگوں نے تھانہ کچہری کی سیاست ضرور کی ہے۔ یہ لوگ تھانہ کچہری کی سیاست سے پاک ہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو انشاءاللہ یہ تھانے پہنچیں گے اور ضرور جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بھائی دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یاسر قریشی کے لیے کتنا پر امید ہیں کہ وہ سیٹ نکالیں گے؟ اصل بیسک میں چیز آپ کو بتا دوں، میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس الیکشن میں وارڈ 2 کے لیے، تو مجھے ٹکٹ نہیں ملا، تو میں نے نہیں سمجھا کہ یہ پی ٹی آئی درست نہیں ہے، اور جس آدمی کو ٹکٹ بھی دیا گیا وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ شریف آدمی ہے، میرے علاقے کے رہنے والے ہیں، میں ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ کام بھی کریں گے، خالد مرزا صاحب سے بہتر کام کریں گے، اور یہ سیٹ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہماری ہے اور ہماری رہے گی، جماعت اسلامی کی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ آپ نکالیں گے۔ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس علاقے کیا کیا مسائل ہیں اور جو جماعت اسلامی نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا؟ جی بالکل، اس سے پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے مرزا خالد صاحب نے ماشاءاللہ بہت کام کیے ہیں۔ پھر بھی ہمارے ابھی وارڈ میں پانی کے تھوڑے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ ہم اس مسائل کو پوری طرح حل کریں گے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ جو ان کا پچھلا کریکٹر ہے، جو کردار ہے ان کا، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے امیدوں پہ پورا اترے گا، اور اہل محلہ کے اہل عوام کے لیے بہت انشاءاللہ مفید رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے بھائیوں سے سب سے ہمیں یہی اپیل کروں گا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ اس دفعہ ان کو جس طرح ہم نے مرزا خالد صاحب کو جتایا تھا، اس دفعہ ہمیں ان کو موقع دیں، اور جو کام باقی رہتے ہیں امید ہے انشاءاللہ یہ سارے حل کریں گے۔ جس طرح ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کہ جو جماعت اسلامی کے پرانے بھی کینڈیڈیٹ خالد مرزا صاحب، وہ انہوں نے لاتعداد کام کے فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے وہ اپنی طرف سے لگوایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا جو مین الخدمت کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہمیشہ کام کرتے رہے، رحل اللہ کام کرتے رہے، اور اس مرتبہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یاسر مرزا جیت کر ہی اس علاقے کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے۔